اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم مل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں موسم گرما کی دھوپ اور لو سے پناہ لینے کے لیے پوشیدہ ہوتے اور راستے آنے جانے والوں سے خالی ہوتے، حضرت ابوبکر صدیق کے مکان پر پہنچے۔ چونکہ خلاف معمول دوپہر کے وقت تشریف لے آئے، لہذا حضرت ابوبکر صدیق کو فوراً شبہ ہوا کہ ضرور ہجرت کا حکم نازل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول یہ دریافت فرمایا کہ گھر میں کوئی غیر آدمی تو نہیں۔ جب اطمینان ہوا کہ حضرت ابوبکر اور ان کے دونوں بیٹیوں اسماء و عائشہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یثرب یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم نازل ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دریافت کیا کہ رفیق سفر کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے رفیق سفر ہوگے۔ یہ سن کر جوش مسرت سے حضرت ابوبکر صدیق کے آنسو ٹپک گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے 2 اونٹنیاں پہلے ہی خرید کر اور خوب کھلا پلا کر موٹی تازی کر رکھی ہیں، ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں اس اونٹنی کو قیمتاً لوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قیمت ادا فرمائی اور حضرت ابوبکر کو وہ قیمت لینی پڑی۔ اسی وقت سے ہجرت کی تیاری شروع ہو گئی۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر نے ستو کے تھیلے اور کھانے وغیرہ کا سامان درست کیا۔ حضرت عائشہ کی عمر اس وقت چھوٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت حضرت ابوبکر کو اطلاع دے کر اپنے مکان پر واپس تشریف لائے۔ اب جو آنے والی رات تھی، اسی رات میں مشرکوں کا ارادہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزشتہ شب کی قرارداد کے موافق قتل کیا جائے گا، نعوذ باللہ۔ چنانچہ انہوں نے شام ہی سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور اس انتظار میں رہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت نماز پڑھنے کے ارادہ سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یکلک حملہ آور ہوں گے۔ آپ نے وحی الہی کے موافق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور اپنی چادر ان پر ڈال دی۔ امانتیں جو اہل مکہ کی آپ کے پاس تھیں وہ بھی حضرت علی کے سپرد کر کے سمجھا دیا کہ صبح اٹھ کر یہ امانتیں جو ان کے مالکوں کے پاس پہنچا دینا، اس کے بعد تم بھی مدینہ کی طرف آ جانا۔ یہ سب کام کر کے رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے۔ اول آپ نے سورہ یاسین کی ابتدائی آیات فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھ کر ایک مٹھی خاک پر دم کر کے ان کفار کی طرف پھینک دی اور صاف نکل آئے۔ کفار میں سے کسی کو بھی نظر نہ آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دونوں اونٹنیاں عبداللہ بن عریقط جو کافر مگر بھروسہ کا آدمی تھا سپرد کر دی تھی اور معقول اجرت بھی مدینہ بھر کی رہبری کے لیے ٹھہرا لی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان سے نکل کر حضرت ابوبکر کے مکان پر تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر تھے۔ اسی وقت دونوں روانہ ہوئے اور مکہ کے نشیبی سمت 4 میل کے فاصلے پر کوہ سور کے ایک غار میں جو غار سور کے نام سے مشہور ہے چھپ کر بیٹھ گئے۔ ادھر مکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر استراحت فرماتے رہے۔ کفار مکہ بھی رات بھر مکان کا محاصرہ کیے ہوئے کھڑے رہے اور حضرت علی کو بستر پر سوتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گمان کرتے رہے اور آپ کے اٹھ کر باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے۔ جب نماز فجر کے لیے حضرت علی خواب سے بیدار ہو کر اٹھے تو کفار نے پوچھا کہ محمد کہاں ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ مجھ کو کیا خبر تم کو ہونی چاہیے کہ تم پہرے پر تھے، میں تو رات بھر سوتا رہا۔ کفار نے حضرت علی کو پکڑ لیا، ان کو مارا اور تھوڑی دیر تک گرفتار رکھا، پھر چھوڑ دیا۔ حضرت علی نے اطمینان سے تمام امانتیں ان کے مالکوں کو پہنچائیں۔ اس جگہ یہ بات خاص طور پر توجہ کے قابل ہے کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے درپے تھے، مگر آپ کی دیانت و امانت پر ان کو اس قدر اعتماد تھا کہ اپنی چیزیں سونا چاندی وغیرہ آپ کے پاس امانت رکھ جاتے۔ آپ نے مکہ سے رخصت ہوتے وقت بھی امانت داری کو اس احتیاط سے ملحوظ رکھا کہ اپنے چچا زاد بھائی جو کہ بیٹے کی طرح آپ کے پاس ہی رہتے تھے صرف اس لیے چھوڑ گئے کہ امانتیں ان کے مالکوں کے پاس بے احتیاط تمام پہنچ جائیں۔ کفار حضرت علی کو چھوڑ کر سیدھے حضرت ابوبکر کے گھر پہنچے۔ دروازے پر آواز دی، حضرت اسماء بنت ابوبکر باہر نکلی۔ ابو جہل نے پوچھا لڑکی تیرا باپ کہاں ہے؟ بولی مجھے تو کوئی خبر نہیں۔ اس کے بعد کفار تمام مکہ اور اس کے اطراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش و جستجو میں دوڑے پھرنے لگے، کہیں کوئی پتہ نہ چلا۔
بالآخر انہوں نے اعلان کیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اس انعامی اشتہار کو سن کر بہت سے لوگ مکہ کے چاروں طرف دور دور تک نکل پڑے۔